دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج کی بحث میں ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر ایک بہت بڑی سیاسی پیشکش نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ایک انتہائی گہری سازش تھی۔ ذرا تصور کریں، سال 198 ہجری ہے، عباسی خلیفہ مامون الرشید اپنے بھائی کو شکست دے کر آدھی دنیا کا طاقتور ترین حکمران بن چکا ہے۔ بالکل، اور اس کے سامنے سب سے بڑا خطرہ عباسی سلطنت کے باہر سے نہیں تھا، بلکہ اندرون ملک پھیلنے والی علوی اور شیعہ تحریکیں تھیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے 201 ہجری میں مامون نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری اسلامی دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان بلوایا اور بزبردستی انہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کی جانب سے اس پیشکش کو قبول کرنا کیا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس شخصیت کو یہ پیشکش ہو رہی تھی ان کا تو پورا نظریہ ہی اس طرز حکومت کی نفی پر کھڑا تھا نا، تو یہ محض ایک عہدہ نہیں تھا، یہ نظریات کا مکمل تصادم تھا۔ بالکل، اور دی ڈیبیٹ کی اس محفل میں ہم اسی واقعے کے دو بالکل مختلف زاویوں پر بات کریں گے۔ میرا نام لیے بغیر میں یہ واضح کر دوں کہ آج میرا موقف یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ولی عہدی قبول کرنا دراصل ایک انتہائی شاندار اور غیر معمولی دفاعی حکمت عملی تھی۔ مامون انہیں اقتدار کا حصہ بنا کر ان کی تحریک کی قداست چھیننا چاہتا تھا، لیکن امام نے حکومتی معاملات سے مکمل لاتعلقی کی شرط رکھ کر اس کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور میں آپ کے اس موقف کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اسے قطعی مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ صرف دفاع نہیں تھا، بلکہ امام نے اس بظاہر مسلط کردہ صورتحال کو ایک انتہائی جارحانہ اور انقلابی اقدام میں بدل دیا۔ انہوں نے 150 سالہ جو ایک خفیہ تبلیغی دور تھا جسے ہم تقیہ کہتے ہیں، اس کا پردہ چاک کر دیا اور عباسی سلطنت کے ریاستی وسائل استعمال کر کے اپنے نظریے کی عالمی تشہیر کی۔ اچھا، تو آپ اسے جارحانہ یلغار کہہ رہے ہیں؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مامون کوئی عام حکمران نہیں تھا، وہ بہت شاطر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت اور جبر سے اس تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، اس کے باپ ہارون الرشید کا دور سب کے سامنے تھا۔ ہاں، تو شیعہ تحریک کی طاقت اصل میں دو ستونوں پر تھی، ایک ان کی مظلومیت اور دوسری قداست، مطلب ان کا دنیاوی اقتدار اور مال و دولت سے بے رغبت ہونا۔ مامون کا ہدف یہ تھا کہ امام کو مسند اقتدار پر بٹھا دے اور عوام کو کہے کہ دیکھیں جی، یہ ہستیاں اقتدار سے بے رغبت نہیں ہیں، بس انہیں پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ صحیح، وہ انہیں اپنے غاصبانہ نظام کا حصہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ 100%۔ اگر میں آج کی کارپوریٹ دنیا کی مثال دوں نا، تو یہ ایک طرح کا ہاسٹائل ٹیک اوور تھا۔ مامون اپنی ناجائز حکومت کو ایک طرح سے قانونی جواز دلوانا چاہتا تھا، لیکن امام کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سخت شرط عائد کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کسی کو عہدے پر لگاؤں گا، نہ ہٹاؤں گا، نہ قانون بناؤں گا، اور نہ ہی کسی حکومتی فیصلے میں دخل دوں گا۔ اب آپ خود سوچیں، جب ایک ولی عہد ریاست کا کوئی کام ہی نہیں کر رہا تو وہ کیا قانونی جواز دے گا؟ یہ شرط عباسی حکومت کو جائز قرار پانے سے روکنے کے لیے ایک ناقابل تسخیر دفاعی ڈھال تھی۔ دیکھیں، آپ کی کارپوریٹ بورڈ والی جو مثال ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ذرا فرض کریں کہ وہ سربراہ اس بورڈ پر بیٹھ کر محض خاموش نہیں رہتا، بلکہ وہ اسی بورڈ کا مائکروفون پکڑتا ہے اور پوری دنیا کے شیئر ہولڈرز کو اپنا خالص انقلابی پیغام سنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ اسے محض دفاع کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے کہ انہوں نے مائکروفون کا استعمال کیا؟ بالکل، کیا؟ ذرا تاریخ پر غور کریں۔ سال 40 ہجری کے بعد سے 201 ہجری تک اہل بیت کے ماننے والے تقیہ کی حالت میں تھے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں، ہمارے سامعین کے لیے اس بات کو تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تقیہ کا مطلب شاید صرف ڈر کر اپنا عقیدہ چھپانا ہے۔ آپ یہاں تقیہ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔
تقیہ محض خوف کا نام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی منظم زیر زمین مزاحمتی حکمت عملی تھی۔ مطلب 150 سال کے ظلم و ستم میں اپنے نظریے کو بچا کر اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ لیکن 201 ہجری میں امام نے اس انڈر گراؤنڈ تحریک کو ایک دم سطح زمین پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے عباسی سلطنت کی وہ سرکاری مشینری استعمال کی جو صرف خلفاء کے پاس ہوتی تھیں، جن ممبروں سے 70 سالوں تک اہل بیت کو برا بھلا کہا گیا۔ اب وہاں مدینہ، مکہ اور سلطنت کے کونے کونے میں نماز جمعے کے خطبوں میں امام کے فضائل پڑھے جانے لگے۔ یہ ریاست کے قلب میں بیٹھ کر ایک نظریاتی یلغار نہیں تو اور کیا تھا؟ لیکن ایک منٹ، یہ جو جمعے کے خطبوں میں اعلانات ہو رہے تھے، کیا یہ خود مامون نے نہیں کروائے تھے؟ مطلب وہ تو عوام کو یہ دکھانا چاہتا تھا نا کہ امام اب ہمارے ساتھ مل گئے ہیں۔ ہاں، مامون کی نیت ضرور یہی ہوگی، لیکن امام نے اس پلیٹ فارم کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا وہ دیکھیں۔ فضل ابن سہل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ عباسیوں کا وزیر اعظم تھا۔ امام نے اسے ایک باقاعدہ تحریری خط بھیجا جسے جوامع الشریعہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی رسمی خط نہیں تھا، یہ خالص شیعہ عقائد اور فقہ کا ایک مکمل منشور تھا۔ صحیح۔ اور دارالخلافہ مرحوم میں دیکھ لیں، جب عبدالعزیز ابن مسلم ان کے پاس آئے تو امام نے امامت کے تصور پر ایک تفصیلی حدیث بیان کی، جس میں واضح کیا کہ امامت کوئی ایسا منصب نہیں جو خلیفہ یا عوام چن لیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یعنی ریاست کے وزیر اعظم کو اور عوام کو اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر سنانا، کیا یہ دفاع ہے؟ میں اسے ایک بھرپور جارحانہ اقدام سمجھتا ہوں۔ ماحول کا تصور کریں جس میں وہ یہ سب کر رہے تھے۔ اگر حکومتی مرکز میں بیٹھ کر یہ سب اتنا ہی آسان اور جارحانہ تھا تو مامون انہیں اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رہا تھا؟ وہیں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مامون نے ان کے دفاع کو توڑنے کے لیے کیسے کیسے جال بچھائے۔ مثلاً آپ ان کے مدینہ سے مرو تک کے سفر کو ہی دیکھ لیں۔ مامون نے باقاعدہ ایک ریاستی فرمان کے تحت امام کا راستہ خود طے کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا راستہ چنا جو کوفہ اور کم جیسے شہروں سے بالکل نہ گزرے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ علاقے شیعہ اکثریتی تھے۔ بالکل۔ کوفہ تو ہمیشہ سے عباسیوں کے خلاف بغاوتوں کا گڑھ رہا تھا۔ مامون کو ڈر تھا کہ اگر امام وہاں سے گزرے تو شاید لاکھوں لوگ نکل آئیں اور وہیں ایک نیا انقلاب کھڑا ہو جائے۔ مامون دراصل امام کا عوام سے وہ جو محبت اور رابطے کا رشتہ تھا نا، اسے کاٹنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جی، وہ انہیں درباری تنہائی میں قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک انتہائی ظالمانہ اور مسلط کردہ تنہائی تھی، اور امام کے پاس اس سے بچنے کے لیے اسی راستے پر اپنا خاموش دفاع کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دیکھیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ مامون کا ارادہ انہیں عوام سے کاٹنے کا تھا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ امام نے اس پابندی کا کیا جواب دیا۔ انہوں نے ان غیر مانوس راستوں پر بھی جہاں ان کے حامی کم تھے انقلاب برپا کر دیا۔ جب ان کا قافلہ اہواز اور بصرہ سے گزرا تو وہاں بھی لوگوں کے ذہن بیدار ہوئے، اور پھر نشاپور کا وہ تاریخی واقعہ، وہ تو میرے خیال میں اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ آپ سلسلۃ الذہب والی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی تو ہزاروں علماء کرام، محدثین قلم اور دوات لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے التجا کی کہ ہمیں کوئی حدیث سنائے، اور امام نے وہاں حدیث سلسلۃ الذہب بیان کی۔ ہاں، ہمارے سامعین کے لیے ذرا اس حدیث کی سیاسی اہمیت کو کھولیں، کیونکہ بظاہر تو یہ ایک عام حدیث لگتی ہے۔ یہ مامون کے لیے اتنی خطرناک کیوں تھی؟ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، سلسلۃ الذہب کا مطلب ہے سونے کی زنجیر۔ امام نے وہاں کوئی فقہی مسئلہ نہیں چھیڑا۔ انہوں نے جو حدیث بیان کی اس کی سند، یعنی جو راویوں کی زنجیر ہوتی ہے، وہ کچھ یوں بتائی کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، اور یہ سلسلہ براہ راست حضرت علی علیہ السلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور حدیث کیا تھی کہ خدا فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ تو بظاہر یہ توحید کی بات ہے۔ بالکل، بظاہر تو توحید ہے، لیکن اس میں جاریت کیا تھی؟ وہ اس سند میں تھی۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ احادیث عباسی دربار کے منظور شدہ علماء بیان کرتے تھے۔ امام نے اس ہزاروں کے مجمع میں عباسیوں کے اس پورے مذہبی کنٹرول کو اٹھا کر باہر پھینکا اور امامت کا سلسلہ سیدھا رسول اللہ سے جوڑ دیا۔ وہ بغیر کہے نیشاپور کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اصل دینی اختیار اس عباسی دربار کے پاس نہیں، بلکہ اس سونے کے زنجیر کے پاس ہے۔ یہ خلافت کی نظریاتی جڑوں پر سیدھا حملہ تھا۔
اوہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہرا تجزیہ ہے۔ نیشا پور میں امامت کے اس تسلسل کو بیان کرنا یقیناً ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا، لیکن اگر امام کی مقبولیت اس طرح بڑھ رہی تھی تو ذرا ایک اور واقعے پر غور کریں۔ جب امام مروہ پہنچے تو مامون نے خود دربار میں مختلف مذاہب اور ادیان کے چوٹی کے علماء اور فلاسفرز بلا کر امام کے ساتھ مناظروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کروا دیا۔ مناظرے کروائے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر مامون امام کو عوام سے کاٹنا چاہتا تھا، انہیں خاموش کرنا چاہتا تھا، تو وہ دربار میں اتنے بڑے علمی مباحثے کیوں سجا رہا تھا؟ اس نے تو خود امام کو بولنے کا موقع دے دیا۔ تو آپ کے خیال میں اس کے پیچھے مامون کی کیا سازش ہو سکتی ہے؟ مامون کی سوچ بہت شوترانہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام کا علم لدنی ہوتا ہے، مطلب خدا کی طرف سے عطا کردہ علم جس میں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مامون نے یہ مناظرے اس امید پر کروائے کہ عیسائیت، یہودیت اور زرتشتی مذاہب کے اتنے بڑے ماہر فلسفی آئیں گے اور وہ امام پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ اچھا، تو وہ چاہتا تھا کہ امام لاجواب ہو جائے؟ بالکل، اسے امید تھی کہ کسی نہ کسی سوال پر امام پھنس جائیں گے، اور جیسے ہی ایسا ہوگا مامون پورے ملک میں پروپیگنڈا کرے گا کہ دیکھو، جس شخص کو تم مافوق الفطرت علم کا مالک مانتے تھے وہ تو ایک عام انسان کی طرح مناظرے میں ہار گیا۔ وہ امام کی اس علمی قداست کو توڑنا چاہتا تھا، اور امام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے علم کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر کے اس سازش کا دفاع کریں۔ میں مانتا ہوں کہ مامون کا ارادہ انہیں نیچا دکھانے کا تھا، لیکن ذرا نتائج پر تو غور کریں۔ کیا امام محض دفاع کر رہے تھے؟ بالکل نہیں، انہوں نے ان مناظروں کو اپنی علمی فتوحات کے لیے استعمال کیا۔ جو فلسفی انہیں ہرانے آئے تھے نا، وہ خود ان کے علم کی گواہیاں دینے لگ گئے۔ ہاں، یہ تو تاریخ میں درج ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام کی وہ علمی شہرت جو شاید پہلے مدینہ کے کچھ حلقوں تک تھی، اب وہ عباسی سلطنت کی سرکاری سرپرستی میں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ اور اس جارحانہ حکمت عملی کا اثر صرف ان علمی حلقوں میں نہیں تھا، بلکہ جو زمین پر انقلابی تھے نا، ان کے حوصلے بھی آسمان کو چھونے لگ گئے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے آپ کا اشارہ دوبل خزائی کی طرف ہے۔ بالکل، دھوبل خزائی کوئی عام شاعر تھوڑی تھا، وہ ایک انتہائی تند و تیز ریاست کا باغی شاعر تھا جو سالوں سے حکومت کے ڈر سے چھپتا پھر رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام نے ریاستی مرکز میں بیٹھ کر حق کی آواز بلند کی ہے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ مرو کے دربار میں آیا اور وہاں امام کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ مدارس آیات پڑھا۔ اب دیکھیں، اس دور میں شاعری آج کے سوشل میڈیا کی طرح وائرل ہوتی تھی۔ دوبل کا وہ قصیدہ اموی اور عباسی ظلم کی داستان اور الوی تحریک کا باقاعدہ منشور تھا۔ ذرا سوچیں، ایک باغی شاعر عباسی پایا تخت میں ولی عہد کے سامنے ایسا کلام پڑھ رہا ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کو جائز کہتا ہے، اور امام اسے انعام دے رہے ہیں۔ کیا ریاست کی ناک کے نیچے باغیوں کی اس طرح سرپرستی کرنا محض ایک دفاع ہے؟ میری نظر میں تو یہ ریاست کے اندر ریاست کا ایک انقلابی مظاہرہ تھا۔ ڈبل کے واقعے سے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الویوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، میں یہ مانتی ہوں، لیکن ہمیں تصویر کا آخری حصہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امام جارحانہ قدم اٹھا رہے تھے، لیکن ذرا دیکھیں کہ جب مامون کو لگا کہ اس کا بچھایا ہوا سونے کا پنجرہ الٹا پڑ رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً کردار کشی اور نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ کردار کشی کس طرح کی؟ جب اس کی سیاسی چالیں فیل ہو گئیں تو مرو میں اچانک ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ ماننا ہے کہ باقی تمام لوگ ان کے غلام ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور منظم حکومتی پروپیگنڈا تھا تاکہ عوام ان سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ تو بہتان تھا۔ جی، اور امام کو اور ان کے ساتھی اباسلط ہروی کو باقاعدہ اس کی تردید کرنی پڑی۔ امام نے خدا کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور ریاستی مظالم کا حصہ ہے۔ اور بات صرف یہاں نہیں رکی، جب یہ افواہیں بھی امام کی دفاعی دیوار نہ گرا سکیں تو مامون نے انہیں سرخس کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب آپ بتائیں، اگر امام واقعی ایک جارحانہ یلغار کر رہے تھے تو وہ قید خانے تک کیوں پہنچ گئے؟
میری نظر میں یہ قید اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کا وہ خاموش اور اصولی دفاع اتنا مضبوط تھا کہ ریاستی مشینری کو آخرکار کھلی قید اور جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ ان کا دفاعی حصار ٹوٹا نہیں تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ مامون نے قید اور کردار کشی کا سہارا لیا، لیکن ذرا ایک مختلف زاویے سے سوچیں۔ مامون کو ان گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اترنا کیوں پڑا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مامون کی مکمل سیاسی مایوسی اور بے بسی کی علامت تھی؟ بے بسی کیسے؟ وہ تو حکمران تھا۔ حکمران تو تھا، لیکن اس نے اپنا سارا سیاسی کیریئر اس ولی عہدی کے منصوبے پر داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے عباسی خاندان کو ناراض کیا، اپنے بھائیوں اور بیٹوں تک کو ولی عہدی سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ امام کو دربار میں لا کر ختم کر دے گا، لیکن ہوا کیا؟ اس کے اپنے ماتحتوں، اس کے دربار کے لوگوں، حتیٰ کہ اس کے فوجیوں کے دلوں میں امام کی عقیدت بڑھ گئی۔ جب اس کے فلسفی ہار گئے، جب دوبل جیسے انقلابی دربار میں آ کر بغاوت کے قصیدے پڑھنے لگے، تو اس کا پورا نظریاتی پروجیکٹ زمین بوس ہو گیا۔ یہ جو افواہیں تھیں اور قید خانے میں ڈالنا تھا، یہ ایک شکست خوردہ خلیفہ کی آخری کوششیں تھیں۔ امام کا جارحانہ اقدام اتنا کامیاب تھا کہ وقت کے خلیفہ کے پاس سیاست کے میدان میں کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ اور واقعی یہی بے بسی ہمیں اس اندوہناک اور المناک انجام کی طرف لے جاتی ہے جس نے اس پوری بساط کو خون میں رنگ دیا۔ جب مامون کی کوئی چال، کوئی افواہ یا کوئی قید امام کی مانوی عزت کو نہ گرا سکی تو وہ مکمل طور پر بے بس ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ولی عہدی کا جوا اسی کے گلے پڑ گیا ہے۔ چنانچہ 203 ہجری قمری کے ماہ سفر میں مامون کو مجبوراً اپنے ظالم آباء و اجداد کے اسی پرانے گھنونے طریقے پر واپس آنا پڑا، اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ بالکل۔ تاریخ واضح کرتی ہے کہ یہ شہادت دراصل مامون کی بہت بڑی اور کھلی سیاسی شکست تھی۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو میری نظر میں امام علیہ السلام کا ولی عہدی قبول کرنا اور پھر حکومتی فیصلوں سے مکمل کنارہ کشی کرنا ایک غیر معمولی فکری اور دفاعی ڈھال تھی۔ مامون کے اتنے بڑے ریاستی محاصرے کے باوجود امام نے اپنی استقامت سے مکتب تشیع کی قداست اور نظریاتی پاکیزگی کو عباسی سلطنت کے تاریک سائے میں گم ہونے سے بچا لیا۔ وہ ایک پنجرے میں گئے تو صحیح، لیکن انہوں نے اس پنجرے کو اپنے نظریات پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور میرے موقف کا خلاصہ، جسے ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا، یہ ہے کہ سال 203 ہجری کا واقعہ محض ایک دفاع نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ تشیع کی تاریخ کے بابرکت ترین سالوں میں سے ایک تھا۔ امام نے مایوس اور چھپے ہوئے انقلابیوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے 150 سالہ تقیے کی چادر ہٹائی اور ریاست کے ہی ممبروں اور مناظروں سے حق کا پیغام عوام تک پہنچا دیا۔ اور جو ان کی شہادت ہوئی وہ دراصل اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ ان کی یہ انقلابی حکمت عملی اتنی فیصلہ کن تھی کہ اس وقت کی سپر پاور کے پاس انہیں جسمانی طور پر راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ واقعی یہ تاریخ کا ایک ایسا پیچیدہ اور میں کہوں گی روشن باب ہے جسے ہم چاہے ایک عظیم دفاعی حصار کے طور پر دیکھیں یا پھر ایک بے مثال انقلابی حکمت عملی سمجھیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ امام کی الہی بصیرت نے مامون کی انتہائی شاطرانہ بساط کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس 250 سالہ طویل سیاسی اور نظریاتی جدوجہد میں غور و فکر کے ابھی اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم تاریخ کے ان ابواب کو مزید گہرائی سے پڑھیں۔ آج کی بحث ہم یہیں ختم کرتے ہیں، جہاں اقتدار اور سازشوں سے ایک نظریے کو قید کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ حقائق اور نظریات حکومتی فرمانوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ ہمیں سننے کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس بحث نے آپ کو تاریخ کے اس اہم واقعے کو نئے زاویوں سے دیکھنے میں مدد دی ہوگی۔ دی ڈیبیٹ میں آج کے لیے اتنا ہی۔